السلام علیکم ورحمۃ اللہ ویورز، آج ہم بہت ہی ایک انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے جا رہے ہیں، تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک یہودی لڑکی غوث پاک سے محبت کرنے لگی، پیار کرنے لگی اور ان کی کنیز ہو گئی۔ اتفاق سے اس کی شادی کے دن آئے تو اس نے اپنے ابا سے کہا کہ میری شادی کے دن غوث پاک کو بھی دعوت دینا، غوث پاک بھی تشریف لائیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، دعوت دیں گے۔ اب وہ تھے سب عیسائی۔ غوث پاک کو کہا کہ حضرت میری بیٹی آپ کی کنیز آپ سے محبت کرتی ہے، ہم عیسائی لوگ ہیں، لیکن آپ دعوت میں ہمارے آئیں گے؟ غوث پاک نے کہا کہ ٹھیک ہے، انشاءاللہ وقت پہ دیکھا جائے گا۔ پھر وہ بارات نکلی، بغداد آنا تھا بارات نے۔ اب جب بارات نکلی تو رستے میں ڈاکوؤں نے اس کو قتل کر دیا، دولہے کو ہی قتل کر دیا۔ جب بارات کی بجائے جنازہ آ گیا، جب جنازہ آیا تو اس کی تو خوشیاں لٹ گئی، مسائل ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اس کے باپ نے کہا بیٹی سے، بیٹی تو سہاگن بننے سے پہلے بیوہ ہو گئی۔ اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہا بیٹی اس کا جنازہ آ رہا ہے تیرے ہونے والے شوہر کا، اس کی گردن کاٹ لی گئی، اس کی روح نکاح، ایسا نہیں ہو سکتا، میں غوث پاک کی کنیز ہوں، میرے گھر سے خوشیاں کبھی روٹ نہیں سکتی، میرے گھر سے خوشیاں کبھی روٹ نہیں سکتی، میں غوث پاک کی کنیز ہوں، مصیبت میرے دروازے پہ آ نہیں سکتی، میں غوث پاک کی کنیز۔ کہا بیٹی وہ مر گیا ہے، اس کا باپ نہیں جانتا تھا غوث پاک کی شان کیا ہے۔ کہا کچھ بھی کرو، وہ جنازہ ابھی اٹھانا نہیں جب تک کہ میں مدرسہ قادریہ اور خانقاہ قادریہ میں حاضری دے کر کے نہ آؤں۔ تو کہا بیٹی وہ مر گیا، اس کی آخری صورت دیکھ لے۔ کہا نہیں، جب تک غوث پاک کی خانقاہ میں نہ جاؤں اس وقت تک کہ میرے ہونے والے شوہر کا جنازہ نہ اٹھایا جائے۔ اس کے بعد اس کو لے جایا گیا، خانقاہ میں گئی، مدرسہ قادریہ میں میرے مرشد غوث پاک درس دے رہے تھے، قدموں پہ گر گئی، کہنے لگی مرشد میں نے تو محبت آپ سے کی ہے، میں نے تو الفت آپ سے کی ہے، یہ اور بات ہے میرا مذہب عیسائی ہے، لیکن پیارے تو زہرا کا لال ہے، تیرے یہاں مذہب نہیں دیکھا جاتا، تیرے یہاں تو سب کو نوازا جاتا ہے۔ کہا ہوا کیا؟ کہا کہ خوشیوں کی سوگات آنے سے پہلے روٹ گئی، باہر سے پہلے خزاں آ گئی، گھر بسنے سے پہلے اجڑ گیا، اور وہ بھی تیرا کہلانے والی ہوں، تیری کہلانے والی ہوں، تیری کنیز کہلانے والی ہوں۔ میرے مرشد غوث پاک کرم کی نظر فرمائے۔ غوث پاک نے کہا چلو۔ جب گئے تو دیکھا کہ گردن کٹی ہوئی ہے، دولہا پڑا ہوا ہے۔ میرے مرشد نے گردن جوڑی اور کہا کم بسم اللہ۔ دیکھا تو وہ زندہ ہو گیا۔ کہا جا پھر اپنا گھر بسا لے۔ وہ اس کا کیا گھر بسا، کئیوں کے دل کی دنیا بس گئی۔ انہوں نے کہا اب شادی بعد میں رچے گی، پہلے تو ایمان کی رمق رچے گی، اور وہ سارے عیسائی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ یہ ہے غوث پاک کی شان۔ اس لیے غوث پاک کا محبت کا ماحول گھر میں پیدا کرو، بچے کو غوث پاک کا عاشق بناؤ، اپنے بچوں کو یہ واقعات سناؤ، اپنے بچوں کے ہاتھوں میں غوث پاک کا دامن پکڑاؤ، اپنے گھروں کے اندر بچوں کو سکھاؤ بیٹا گرتے وقت یا غوث المدد کہہ لیا کر، ہڈی نہیں ٹوٹے گی۔ ہاں یہ مذاق کی بات نہیں ہے، یقین پیدا کرو۔ جی ویورز، تو آپ نے ویڈیو دیکھی۔ میں تو پہلے اس چیز پہ حیران ہوتا ہوں کہ یہ مولوی کہانیاں بیان کرتے ہیں تو لوگ کیسے ان کو ممبر پہ بٹھا لیتے ہیں اور کیسے سنتے ہیں، مطلب یہ مولوی لوگ ان کو سنتے کیسے ہیں کہ وہ کہانی بیان کیے جا رہے ہیں اور وہ لوگ سبحان اللہ وہ آگے سے اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ زبردست ہے، ویری گڈ ہے، تو وہ آگے سے اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ تو پہلے تو میں اس چیز پہ حیران ہوتا ہوں کہ لوگ ایسے مولوی کو کیسے ممبر پہ بٹھا لیتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو وہ بات کر رہا ہے کہ وہ عیسائی کا وہ سر وہ جوڑ دیا، گردن جو کٹی ہوئی تھی وہ ساتھ لگا کے وہ کہا کہ اللہ کے حکم سے جڑ جاتا ہوں، تو چلو صحیح ہے، اللہ کے حکم سے تو جڑ سکتی ہے کوئی بھی چیز، لیکن ہمارے نبی علیہ السلام جب ان کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کی وفات ہو گئی تھی، تو اس کے بعد ہمارے نبی علیہ السلام بہت غمگین تھے، ساری زندگی ان کو یاد کرتے رہے ہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام کہتے تھے کہ وہ میری زوجہ ایک ایسی زوجہ تھی، وہ ان کو ہمیشہ یاد کرتے تھے،
تو انہوں نے یہ نہیں کیا کہ اللہ سے دعا کر کے وہ زندہ کر لیا ہو یا اپنے ہی کرشمے سے، جیسے یہ تو اس بات پہ یقین کرتے ہیں کہ پیر کچھ بھی کر سکتا ہے. جو غوث پاک یہ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہیں، وہ تو اللہ کے نیک بندے تھے اور انہوں نے زندگی میں جو اچھے اعمال کیے اللہ تعالیٰ ان کا اجر ان کو دے گا، اور قیامت والے دن انہوں نے ان سے بری بھی ہو جانا جب وہ کہیں گے کہ میں نے ان کو اس کام پہ نہیں لگایا تھا. تو لیکن یہ کہانیاں بیان کرتے ہیں ان کے حوالے سے بنا کے، تو ان کو لوگ سنتے کیسے ہیں، اس بات پہ حیرانگی ہوتی ہے. اور کہہ رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو سکھایا کریں کہ یا غوث المدد کہہ کے کوئی بھی مسئلہ ہو کوئی مدد کے لیے تو یہ چیز کہہ لیا کریں. جبکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار بارش کے لیے دعا کروانی تھی تو وہ گئے تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جو کہ ہمارے نبی علیہ السلام کے چچا تھے. تو ان کے پاس گئے تھے کیونکہ ہمارے نبی علیہ السلام وفات پا چکے تھے. تو اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم قبر پہ جا کے وہاں سے دعا کروا لیتے ہیں اور وہاں سے ہم اپنی مراد پوری کروا لیتے ہیں، اور یہ نہیں کہا. لیکن آج کل یہ کہتے ہیں کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ وفات پا چکے ہیں، تو ان کا نام لے کے آپ کہیں کہ المدد آپ مدد کریں تو وہ آپ کی مدد کریں گے. تو یہ کنسیپٹ دے رہے ہیں. تو یہ اس طرح کی ان کی بہت سی عجیب سی کہانیاں ہوتی ہیں جو کہ ایمان کو خراب کرتی ہیں. عقیدہ خراب ہوتا ہے اس سے کہ بندے کا عقیدہ جو ہے وہ اس میں شرک ہی ہے، کہ شرک اس طرح سے ہے کہ جو انسان ہے اس کو خدا والی صفات دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ والی صفات اس کو دے دیتے ہیں انسان کو، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کی بجائے انسانوں سے مدد مانگنے پہ لگا دیتے ہیں. اور انسان بھی وہ جو فوت ہو چکا ہے، وفات پا چکا ہے، چلو کوئی زندہ ہے نا، اس سے کسی چیز کی مدد مانگتے ہیں کہ آپ مجھے یہ چیز پکڑا دو، میرا یہ کام کر دو، تو وہ بندہ کام کر سکتا ہے، وہ سامنے موجود ہے، تو وہ ایک اسباب کے تحت مدد جو ہے وہ ہو سکتی ہے. لیکن جو بندہ وفات پا چکا ہے اس سے کیا مدد لینی ہے؟ مدد تو اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے. مدد تو اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں. اللہ سے ہم دعا کریں تو اللہ تو کسی بھی ذریعے سے مدد کر سکتے ہیں بغیر اسباب کے بھی، لیکن انسان اسباب کے تحت ہی، کسی اسباب کے تحت ہی مدد کرتا ہے، اس طرح ویسے مدد نہیں کر سکتا. تو یہ تھی اس مولوی کی کہانی پہ بیان کردہ ویڈیو، وہ کہانی پہ ویڈیو بنائی ہے. تو ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.